السلام علیکم نعمان بھائی، آپ نے سورہ روم کی ابتدائی آیت کے بارے میں کہا ہے تو میں ضرور اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، بلکہ جو لوگ میرے درس میں آئے ہیں ان کے پاس پہلے ہی سے کلیئر ہے۔ بہرحال یہ سورہ روم کی میں ابتدائی 6 آیت کر دیتا ہوں، یہیں سے بات بہت زیادہ واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ شروع کی 6 آیتیں ہیں۔ اب یہ جو یہاں فتح محمد جالندی صاحب کا ترجمہ لکھا ہوا پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد اسے سمجھاتے ہیں کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور پیچھے بھی خدائی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ اور خدا کا وعدہ ہی خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے اس روایتی ترجمے سے بات کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اہل روم کون لوگ ہیں۔ اگر کوئی روم کوئی علاقہ تھا، کوئی جگہ تھا، اللہ کو نقشہ دینا چاہیے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ آج تو ہم روم اٹلی کا ایک شہر ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پھر کہہ رہے کہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب بھی آ جائیں گے، تو مغلوب کس سے ہوئے تھے اس کا بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد کہہ رہے چند ہی سال میں، پہلے بھی اور پیچھے بھی خدائی کا حکم، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ چند سال کے لیے کیوں شکست دلوایا؟ کیا اللہ کو اپنے منوانے کے لیے یا مومنوں کو خوش کرنے کے لیے چند سال کے لیے مغلوب ہونا ضروری تھا؟ پھر کہہ رہے خدا جس کی چاہے اس کی مدد کر دیتا ہے اور غالب مہربان ہے۔ تو وہ اگر خدا اسی طرح مہربان ہوتا رہے اور اسی طرح غالب اور مغلوب کرتا رہے تو پھر اسے انسان کو بااختیار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ کا وعدہ جو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو خدا جو وعدہ کر رہا ہے وہ اسی قرآن میں کر رہا ہے، تو یہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو یہ اللہ نے کہیں ایسا وعدہ کر رکھا ہے کہ پہلے مغلوب کرے گا پھر غالب کرے گا، کیا کچھ ہے؟ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ آئیے اس کو صحیح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو۔ الف لام میم، یہ میں پہلے بھی شروع میں ہی بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی کہ قرآن میں جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ اپنا ترجمہ اس کی اگلی آیت ہی خود اس کو واضح کرتی رہتی ہے۔ تو الف آمنا یعنی مان لو، لام لا ریب جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، میم کے اوپر تشدید ہے یعنی 2 میم ہے، مرسل محمد کو جو مراسلہ دیا گیا ہے، مان لو اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے۔ غلبت الروم، اب جو انہوں نے کر دیا اہل روم مغلوب ہو گئے۔ اہل روم تو کچھ ہے ہی نہیں، روم کہتے ہیں رواں کو، ہمارے اردو میں اسے رواں کہتے ہیں، اور بعض جگہ شاید پنجابی میں روم ہی کہتے ہیں شروع میں کو، یا رونگٹے کھڑے ہو گئے جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو غلبت الروم جو ہے اس کا معنی ہوگا ایک رواں مغلوب ہے، ہر ایک رواں مغلوب ہے، ہر روم یعنی رواں خاص رواں ہو گیا، تو وہ رواں مغلوب ہے۔ غلبت یعنی مغلوب ہے، وہ غالب نہیں آیا، اپنے وہ حساب سے نہیں چل رہا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک رواں مغلوب ہے۔ فی ادنى الارض، ادنا کہتے ہیں پست کو، اور یہ کمتر کو، اور ارض کہتے ہیں پستی کو۔ تو ادنا پستی میں، یہ نزدیک کے ملک میں نہیں ہے، کوئی نزدیک کا ملک نہیں ہے جس نے آ کر کوئی کیا، یا ایک ملک یا 2 ملک، اللہ نے کسی ملک کا نام نہیں کہا۔ فی ادنى الارض، یہ جو آپ کا رواں جو مغلوب ہے، ایک رواں آپ کا مغلوب ہے، کس لیے؟ کہ وہ کمتر پستی میں ہے۔ وہم من بعد غلبہم، اور وہ اسی مغلوبیت کے بعد سیغلبون، جلد غالب آ جائیں گے۔ کیسے غالب آئیں گے؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کرے، یہ نہیں کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو غالب آ جائیں گے اور یوں ہو جائے گا، یہ اپنے انسان کی بات چل رہی ہے، یعنی اپنی ہی بات چل رہی ہے۔ آگے پھر کہہ رہے فی بضع سنین، بض کہتے ہیں وضاحت کو، واضح کو، اس لیے سفید کو بھی بض کہا جاتا ہے، اور سنین سنن سے، جس کا مطلب طریقہ کار۔ تو طریقہ کار کی وضاحت میں للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے پہلے سے اور بعد میں بھی، اللہ نے ہی شروع سے معاملات دے رکھے ہیں اور بعد میں بھی اللہ ہی کا معاملہ چلتا رہے گا۔ تو جب تک آپ طریقہ کار کی وضاحت میں نہیں آئیں گے، اللہ کے معاملات کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ مغلوب
ہی رہیں گے، غالب نہیں آ سکتے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد غالب آئیں گے. کیسے غالب آئیں گے؟ کہ وضاحت کے طریقہ کار کی وضاحت میں، اور اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے جو پہلے سے اور بھی اور بعد میں بھی ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دورانیہ ماننے والے خوش ہو جائیں گے. کون سا دورانیہ؟ جب وہ بضع سنین یعنی طریقہ کار کی وضاحت میں آ جائیں گے، جب اس کو سمجھ لیں گے، اللہ کے معاملات کو پہلے اور آخر کے بھی کیا کچھ ہے سب کو سمجھ لیں گے، تو وہ جب وہ عمل کریں گے تو دراصل وہ دورانیہ ہے ماننے والوں کے لیے خوشی کا دورانیہ، خوش ہونے کا دورانیہ. بنصر اللہ، اچھا یہ خوشی کیوں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کی مدد پر ہوں گے. وہ اللہ کی مدد ہوگی کب؟ جب اللہ کے احکامات کے تحت، اللہ کے معاملات کے تحت طریقہ کار کی وضاحت سے جب عمل کریں گے اور خوش ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد ہوگی. ینصر من یشاء، اور جو یہ چاہے اس کی مدد ہوگی. یعنی جو بھی اللہ کی بات کو سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کی مدد ہو جائے گی. یہ نہیں کہ اللہ جس کی چاہے مدد کرے. وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں وعدہ دے رکھا ہے کہ تم مومن رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے. جس طرح اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے. تو مومن کب ہوں گے؟ مومن جب ہوں گے جب اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، جب ہی ہوگا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے. تو آئیے اس کا پورا رواں ترجمہ کر دیتے ہیں. انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو. مان لو محمد کو جو مراسلہ دیا گیا ہے اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے. ایک رواں مغلوب ہے ادنا یعنی کمتر پستی میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد سے جلد غالب ہوں گے. طریقہ کار کی وضاحت میں پہلے سے اور بعد میں سے معاملہ اللہ کے لیے، اور اس دورانیہ ماننے والے خوش ہوں گے. اللہ کی مدد ہے، یا اللہ کی مدد پر جو یہ چاہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور وہی غالب رحم کرنے والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور لیکن اکثر لوگ یعنی لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے، یا وہ یہ جانتے نہیں ہیں. السلام علیکم. میرے خیال میں اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا.